مولوی احمد رضا خان کی ایک کتاب ہے خدائق بخشش، خدائق مختلف حصوں میں ہے، اس میں زیادہ اس کے اشعار ہیں، زیادہ اس کے اسی کتاب کے ایک حصے میں اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک گستاخی کی تھی۔ پہلے انہوں نے اس حصے کو تقریباً چھپا دیا تھا، چھپنے نہیں دیتے تھے اور پھر اس کو غائب کر رکھا، لیکن بعد میں جس وقت ہم شروع میں اٹھے تو وہ ملتا ہی نہیں تھا۔ استادوں کے پاس ایک پرانا نسخہ تھا، پھر کسی نے ہمارے کسی بزرگ نے اس کو چھپوا دیا اور وہ ہم نے بھی وصول کیا۔ اس میں عائشہ صدیقہ کی گستاخی تھی، لیکن اس میں جہاں اشعار شرکیہ ہے نا، خاص کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں اس کے نظریات پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ان کو جیسے کہ وہ فرعون نہیں، فرعون اس کو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم ال، تو یہ غوث اعظم جو ہے نا یہ اسی نے اصطلاح دی ہے۔ غوث اعظم کا کیا معنی ہے؟ بہت بڑا فریاد کو پہنچنے والا، تو فریاد رس کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، تو انہوں نے کہا غوث اعظم۔ ان کے بارے میں اس کے اشعار ہیں خدائق بخشش میں، ان میں سے ایک شعر یہاں بھی ایک حصہ لکھا تھا، کچھ میں نے اور بھی لکھا۔ وہ کہتا ہے احد سے احمد کو، احد سے اور احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل یا غوث۔ مانا نہیں سمجھ آیا نا؟ احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو، تجھ کس کو کہہ رہا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہتا ہے احد سے احمد کو، احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ سب کن مکن حاصل ہے۔ اب کن کا کیا معنی؟ کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے میں جو چاہوں کون کہوں تو ہو جاتا ہے، تو وہ سب کن مکن تجھ کو، مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے یہ کن مکن کا اختیار نبی کو دے دیا اور نبی سے سب کچھ ہو، تجھے اختیار مل گیا یا غوث، اے غوث۔ اور پھر انہی کے بارے میں کہتا ہے زی تصرف، حضرت شیخ اس کو بڑی سر سے پڑھا کرتے تھے، زی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، زی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اب زی تصرف بھی ہے، حالانکہ زی تصرف صرف کون ہے؟ ہاں، معزون بھی ہے، ہر چیز کا اس کو اذن بھی دے دیا گیا، مختار بھی ہے، مختار بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدال، یہ خدا کے بخش میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ شیخ یہاں کہا کرتے تھے، ہم نے خود ان سے سنا، کہا کرتے تھے دیکھو مشرکین مکہ تو کہتے تھے کہ مدبر الامر صرف کون ہے، اور یہ مدبر کار عالم کا کس کو مان رہا ہے؟ عبد القادر کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور پھر بھی یہ مسلمان ہے، پھر بھی یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید میں کوئی خلل ہو۔ وہ علی نے صحیح کہا تھا نا کہ جس کو چاہے مطلب یہ ہے کہ خدا کر دکھائیں لیکن نہ توحید بگڑے نہ ایمان جائے، نہیں سمجھے؟ بڑا ان کا اچھی وہ کلام ہے نا، مطلب ہے کہ جس کو چاہے خدا کر دکھائیں، نبیوں کو چاہے تو یہ کر دکھائیں، شہیدوں کے قبروں پہ جا جا کر مانگیں دعائیں، نہ ان کی توحید میں کچھ خلل آئے نہ ایمان جائے۔ یہ اتنا کچھ بھی کریں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی بس وہ یہ ہے نا جی، مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے نا کہ بہت ساری اقسام بن جاتی ہیں جی۔ تو میں یدبر الامر فسیقولون اللہ، کون ہے مدبر؟ سارے مشرک بھی اس وقت کے کہا کرتے تھے سیقولون اللہ، کون ہے بھائی؟ اللہ۔ تو یہ خدائق بخشش کے اندر شرکیہ اشعار سے بری ہوئی کتاب ہے۔ تو یہاں دیکھیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اتنی صفات باری میں مان کر بھی پھر کیوں تم شرک کرنے سے بچتے نہیں ہو؟ یعنی شرک فی العبادت کیوں کرتے ہو؟